بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو کہ سسر رسول، مراد رسول، شہید مسجد نبوی، فاروق اعظم، محدث امت، صحابی رسول، دماد علی المرتضی، جانشین صدیق اکبر، امیر المومنین، خلیفہ دوم، فاتح روم و ایران، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیں۔ فاروق اعظم نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا 2 درہم 7 آنے روزانہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بناتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب، اہل مشرق سنیں گے۔ گویا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھلی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، تو جب صف سے گزرتے تو فرماتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تب آگے مصلی پر بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف اور سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے کئی حضرات جام شہادت نوش فرما گئے۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی، اس نے صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا ہی گلا کاٹ لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تھوڑی دیر گھوم کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے بہت اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں کی جو کہ اسلام کا داعی ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے سے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند آزار لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث بنے گا۔ اے عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 قرض نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فرمایا، اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا، اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، اب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، امیر المؤمنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یعنی کہ روضہ رسول کے اندر دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں، پھر کہا عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح نہیں دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا، آپ نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المؤمنین۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس سے اہم چیز، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے، اگر وہ میرے لیے اجازت دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سلام کیا اور عرض کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین نے کہا، انہیں یہیں دفن کیجئے، یعنی کہ روضہ رسول میں۔ چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔